بھائی تھینک یو سر. سر آج کا جو ٹاپک ہے، ہمیشہ سے آپ کی جو ماشاءاللہ ریسرچ ہے بہت زبردست ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو ان کی اپنی زندگی ہے اس میں بڑی ان کی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے اس چیز سے. سر اصل میں انسان جب اللہ نے بنایا ہے نا، تو انسان کے ارد گرد اس نے انرجی پیٹرنس لگا کے بھیجے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے اس انرجی پیٹرنس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں. اگر ہم اپنا کوئی ٹرپ پلان کرنے، لیئر ٹرپ پلان کرنے سے پہلے ویدر دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ویدر کیسا ہے، وہاں کے کپڑے کیا ہوں گے، وہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، تو وہ ہم دیکھتے ہیں. تو جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس میں ہماری طرف دھیان نہیں ہوتا. تو اب یہ جو اللہ نے ہر انسان اتارا ہے نا زندگی میں، ہر انسان جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے بے شک. لیکن اللہ نے پیٹرنز میں جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیے. تو گروہ اور قبیلے صرف یہ ذاتیں یا کاسٹ سسٹم وہ نہیں ہے، اس میں آپ کے سیگمنٹس ہیں، سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز. سیگمنٹ آف دا سوسائٹیز بھی اللہ نے ہی بنائے ہوئے ہیں. بے شک. کہ اس میں جو ہے نا آپ کے جیسے جس میں قرآن پاک میں ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، سورہ بروج کی پہلی آیت، کہ ہم نے آسمان میں برج بنا دیے. ان برجوں کے زیر اثر جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی سملر کوالٹیز ہوتی ہیں اور ان کے اندر چیزیں تقریباً جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن ہاں اس میں ڈفرینس ہوتا ہے، ان کا نام، ان کی والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، کیونکہ یہ ڈفرینس ہوتا ہے، اس لیے اس کو پرسنل ذائچے میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات. لیکن جب ہم ریسرچ بیس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر وہی جو ہے وہ سیٹ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ گائیڈنس دے دیتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ سٹارز جو زیادہ تر پیسہ کماتے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج کا ٹاپک بھی ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یا جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے نا بہت کامیاب لوگوں کی فہرست میں ان لوگوں کا نام ہوتا ہے. تو آخر ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ آنکھیں تو ان کی بھی دو ہی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی دو ہی ہوتے ہیں، جیسا انسان اللہ نے بنایا ویسے ہی ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو لیکن اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے ان کا ویژن، فرق ہوتا ہے ان کی جو ہے پروڈکٹیوٹی، فرق ہوتا ہے ان کے عادات اور ان کی زندگی کے معاملات. تو یہ ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں اللہ نے ان کو انرجی دی ہوتی ہے. اب بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے جس کے اوپر شروع کیا تھا کہ جو زوڈک سائن ہے which easily get what they want. زندگی میں کچھ بھی حاصل آرام سے کر لیتے ہیں اگر کوشش کریں تو. کوشش ان کو اللہ نے دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اب حاصل کیسے کرنا ہے؟ آپ کا ویژن ٹھیک ہوگا، آپ جو ہے آپ کی لگن ہوگی، آپ چیزوں کے پیچھے ڈیڈیکیٹڈلی لگیں گے، سوچ کے پریسائزلی پلان کریں گے، آٹومیٹک کامیاب ہو جائیں گے. اس میں کسی بابا گیری کی، کسی جادوگری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں وہ بڑے جادوگر ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ کامیاب ہیں وہ بہت بڑے کوئی سپر نیچرل یا سپر مینز ہوتے ہیں. دی آرڈنری مین. تو اب آ جاتے ہیں کہ جی جو سٹارز جو ہیں وہ کامیاب ہیں وہ کیوں ہیں؟ تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اوپر کرم کیا ہوا ہے. بے شک. اللہ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا. اللہ نے کسی کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ جس میں اس نے کوئی نہ کوئی ایسی کیپیسٹی جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے وہ نہ رکھا ہو. بالکل ایسے. بارش ہر جگہ برستی ہے، ایکول برستی ہے. وہی بارش جب کہیں سیپ کے منہ میں اس کا قطرہ جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے، اور وہی بارش جب کہیں کسی جوہڑ میں گرتی ہے تو وہ گندگی اور وہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اللہ کی دی ہوئی انرجی کو پرسیو کیسے کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اللہ نے آپ کو عنایت کر دیا، اب آپ نے اس کو یوز کیسے کیا. آپ کو اللہ نے ذہن دیا، آپ اس کو ایول جینیس بن کے یوز کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. آپ اس کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ یوز کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. ملنا تو آپ کو وہی ہے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا لکھ دیا. بالکل. لیکن آپ اس کو نیگیٹو یوز کریں گے تو اپنا جو کچھ کمائی ہے ساری حرام کر لیں گے. ایسا ہی ہے سر. اور اگر اس کو پازیٹیو یوز کریں گے تو وہی جو آپ کی کمائی ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں آگے بہتری ہوگی. اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو دوسرا دروازہ بالکل ساتھ کھول دیتا ہے. جب دوسرا دروازہ بالکل ساتھ کھول دیتا ہے تو ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے
یا یہ جن سٹارز کی میں بات کر رہا ہوں ان میں اسپیشلی یہ 3-4 سٹار جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دوسرا دروازہ کھلا اس کی طرف جائیں. یہ لوگ گو گیٹرز ہوتے ہیں, ایک آپشن بند ہوئی دوسری کی طرف چلے گئے, اس آپشن کے سامنے بیٹھ کے روتے نہیں رہے کہ ہائے ساڈے نال کی ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کہ جی جو سٹار سب سے زیادہ ترقی کرتے ہیں اس میں پہلا سٹار ہے کینسر. اب یہ جو کینسیرین ہے ان کے اندر ایک چیز تو بڑی زبردست ہوتی ہے کہ یہ لوگ خوش قسمت بڑے ہوتے ہیں, ان کی لاک ان کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن ان کی طاقت کیا ہے, ان کی پازیٹیو سوچ. یہ پازیٹیو رہتے ہیں, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, اور جو ہے نا ان کے اندر ایک بڑی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں کہ یہ اتنے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اندھیروں میں سے روشنی کی کرن ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نہ صرف ان کے اپنے اندر سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں بلکہ یہ لوگوں کے اندر بھی پازیٹیو وائبز بھر دیتے ہیں. ان سے ارد گرد کے لوگوں میں موٹیویشن آتی ہے. یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنے کام کے اوپر پورا دھیان رکھتے ہیں, یہ بڑے پرجوش لوگ ہوتے ہیں, اور یہ ان کو ایک برکت ملتی اس لیے ہے کہ یہ صرف اپنا نہیں سوچتے, یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا سوچتے ہیں. جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اللہ ان کے راستے کھولتا جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی دوسرے سٹار جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں, اور وہ ہے ورگو. ورگو جو ہے ان کا جیسے میں نے عرض کیا کہ کینسیرین جو ہے ان کی قسمت بہت ساتھ دیتی ہے. ورگو جو ہے یہ قسمت پہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں, یہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور اتنے کمال کے پریسائزلی پلان کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی. ہاں ان کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب یہ اپنے بنائے ہوئے پلان میں نا کچھ چینجز کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پہ. ان کو اللہ نے اتنا زبردست ذہن دیا ہوتا ہے, اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ محنت جو ہے نا یہ ان کے اوپر جب یہ کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں تو پھر یہ صرف اپنے پروجیکٹ کے اوپر پلان نہیں کرتے, یہ ہر دن پلان کرتے ہیں, ہر ہفتہ پلان کرتے ہیں, ہر مہینہ پلان کرتے ہیں, ہر سال پلان کرتے ہیں. ان کی زندگی مکمل پلاننگ کے ساتھ چلتی رہے تو یہ بہت کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کے اندر جو ہے ان کے اندر اللہ نے اتنی کہ زیادہ کنسسٹنسی رکھی ہوئی ہے کہ یہ باز نہیں آتے. ایک کام ان کا اگر نہیں چل رہا تو یہ دوسری طریقے سے, تیسرے طریقے سے, چوتھے طریقے سے اسی کو کرتے 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 ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کی کامیابی کا جو اہم راز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان کی کنسسٹنسی, ان کا عزم, اور دوسری ان کی تیاری. یہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور پھر جیت لیتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہی ہے ان کی زندگی ہے, یہی ان کی چیز ہے کہ اگر ان دو چیزوں سے یہ دور ہو جائے نا تو پھر کامیابی نہیں ملتی. لیکن اگر ان کا عزم اور ان کی تیاری جیسے ان کو اللہ نے بنایا ہے یہ ویسے اترے نا میدان میں, جیسے ان کے اندر سے آواز آتی ہے ویسے اترے نا میدان میں, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو وہ حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی جو یہ چاہتے ہیں, ڈیزرو کرتے ہیں. اور تیسری چیز ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ پیسہ اکٹھا نہیں رکھتے, یہ بانٹتے ہیں. اور جب ان کا فائنینشیلز جو ہیں وہ بانٹتے ہیں تو اللہ کا ایک جو ہے وہ فطرت ہے, اللہ کی ایک نیچر ہے کہ وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں. 1 روپیہ دیں گے اللہ کے راستے میں 10 کر کے واپس ملے گا, اس لیے ان کو بہت پیسے ملتے ہیں, اس لیے ان کے کام اچھے ہو جاتے ہیں. یہ 3 ان کی زندگی. اب تیسرا سٹار جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں, وہ بہت ہی شاندار قسم کا سٹار ہے, وہ ہے لیو. اور لیوز کے بارے میں ون لائنر یہ ہے کہ دے آر بورن ٹو لیڈ. پوری دنیا میں بڑی بڑی جتنی کمپنیز ہیں, بڑی بڑی ملٹی نیشنلز اور بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیز, ان کے جو لیڈرز ہیں نا وہ آپ کو لیو ملیں گے. بڑے بڑے جو کاسمیٹکس کمپنی ہیں ان کے لیڈرز آپ کو لیوز ملیں گے, کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک تو یہ دے آر بورن فار فیشن, یہ صرف خود نہیں کرتے, یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. لیکن اب ان کی جو طاقت جو ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے نا, ایک تو یہ بڑے ملنسار لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑے ایگوئسٹک ہوتے ہیں, یہ بڑے جو ہے نا وہ اپنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں.
لیکن ان کے اندر ایک اور طاقت جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا وہ بڑی خاص ہے کہ یہ لوگ خود کامیاب نہیں ہوتے بلکہ اپنی ٹیم کو کامیاب کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یعنی سمجھیں کہ یہ کچی مٹی سے پکی اینٹیں بناتے ہیں اور ان پکی اینٹوں سے بڑا قلعہ بنا کے اس میں خود رول کرتے ہیں. واہ. یہ لوگ جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ لوگ ان لوگوں کے قریب ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر جو ان کی ٹیم ہوتی ہے وہ پھر اونچائیوں پہ ہی جاتی ہے, وہ پھر ڈاؤن پہ نہیں آتی. زبردست. اپنی ٹیم کے ساتھ یہ بہت زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ بھی کار گزرتے ہیں, لیکن اس ٹیم کو بنانے کے لیے یہ بڑی محنت کرتے ہیں. وہ ٹیم جب ان کی بن جاتی ہے تو پھر یہ دنیا میں نہ صرف خود کامیاب ہوتے ہیں بلکہ لوگوں میں کامیابیاں بانٹتے ہیں. اس لیے ان کے اندر جو ہے نا جو ہے وہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. ان کے پاس کاروبار کے مواقع بہت آتے ہیں اور جس کو یہ خود نہیں کر سکتے یہ اپنی ٹیم سے کروا لیتے ہیں. لیکن آپ سمجھ لیں کہ دوسری طرح بھی وہ پروجیکٹ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو یہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اپرچونیٹیز مل رہتے ہیں, تعلقات کو یہ بڑی ہی کو غیر معمولی بنیاد پہ لے جاتے ہیں. یعنی بزنس کی جو ٹائز ہیں. دوسرا یہ انوویٹو ہوتے ہیں, یہ نئے نئے طریقے, نئے نئے ویژنز, نئی نئی چیزیں ایوالو کرتے جاتے ہیں اور ان کے کاروبار بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی میں بڑی شاندار چیزیں. یہ محبت میں بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی اصل طاقت ہے ان کا سوشل سیکٹر جو یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. دوسرا انہی کے مخلص لوگ, جن کے ساتھ یہ مخلص ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں. وہ مخلص لوگ ان کی کامیابی کی وجہ بنتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب یہ کام کرتے ہیں نا تو پھر ان کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ قسمت کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اچھا. یعنی ایک تو انہوں نے محنت کی, دوسرا انہوں نے اپنی ٹیم بنائی, تیسرا ان کو اللہ کی طرف سے برکت مل گئی, اور چوتھا جب اللہ کی برکت آئی تو کیا ہوا کہ ان کی لک بہتر ہو گئی. تو آٹومیٹیکلی یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے, زوڈک ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لیوز خاص طور کے اوپر, یہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں. یہ اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ اپنے سوشل سیکٹر میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں اور یہ چنتے بڑے اچھی لوگ ہیں, بڑی اچھی ٹیم بناتے ہیں. اچھا سر, یہاں میرا کوشچن ہے کہ لیو بھی کافی ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کوشچن ہوگا کون سا زوڈیک سائن ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ان کی اچھی ہوتی ہے, یہ جو لیو کا خاص طور. کمپیٹیبلٹی تو پھر سب کی بتا دوں گا کسی وقت, ایک پروگرام اس کے اوپر کر لیں گے کہ مطلب کمپیٹیبلٹی کون سے اسٹار کے ساتھ کون سا کمپیٹیبل ہے. لیکن ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جو ہے وہ زوڈک سائنس وہ ہیں جن کے اندر پورزم جو لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں وہ, اور وہ سارے سائنس یا وہ سارے لوگ جن کے فائری نیچر ہوتی ہے, جن کے نام کے اعداد فائر کے ہوں, الفا نومیرکس جتنے فائر کے ہوں, یا جن کی ایلیمنٹری زوڈک میں جو فائری نیچر کے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو فائر ہے وہ ان کو اصل میں ان کے اندر جو سپارک ہوتا ہے نا وہ اس فائر کا, اور وہ جن میں سپارک نظر آئے گا, جن کے ناموں میں ہوگا, جن کے زوڈک سائنس میں ہوگا, یعنی ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر, 4 ایلیمنٹس ہیں جن میں یہ 12 سٹار بٹے ہوئے ہیں, تقریباً تین سارے ہی ہیں. جی سر. تو یہ جو 3 سٹار ہیں جو فائری نیچر کے ہیں وہ آپس میں قریب ہوتے ہیں. وہ اس کے اوپر جائیں گے نا تو ذرا لمبی بات ہو جائے گی, تو میں اس کو پہلے کنکلوڈ کر لوں کیونکہ اس چیپٹر کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. چوتھا سٹار ہے ایریز. اس کی ڈائنامکس ان سب سے ڈفرینٹ ہے. یعنی جیسے میں نے ہر ایک کی ڈائنامکس بتائی ہے نا کہ اللہ نے ہر سٹار میں کوئی نہ کوئی ڈائنامکس رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے. جی سر. ایریز کی کامیابی کی وجہ ہے ان کا ڈر. ایریز اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں. جب وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں یا اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تو وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب وہ ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ بڑا رسک لے لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ہارنے کے چکر میں جو ہے وہ خطرات مول لے لیتے ہیں, آگ کے ساتھ کھیلتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پریسائزلی. دوسرا ان کے اندر ہوتی ہے لگن. تیسرا ہوتا ہے یہ بہت بریو سٹار ہے, یہ بڑے دلیر لوگ ہیں, یہ خطروں سے بھڑ جاتے ہیں. تو جب خطروں سے بھڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ برکت ڈال دیتا ہے. زبردست. اور اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ یہ ہار نہیں مانتے. ایک بار ہارے, دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار,
ان کو زندگی میں شاید ہی کچھ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے ملی ہو. یہ محنت کرتے ہیں, ٹکا کے محنت کرتے ہیں, اور آخر میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کامیاب ہو جاتے ہیں. زبردست. اور ان کی زندگی جو ہے یہ اس کامیابی ہی سے جو ہے وہ ہمکنار ہوتی ہے, اور یہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے سر. حاجی آپ کی ریسرچ ہے یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ 4 سٹار, ان کی میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس بنیاد کے اوپر یہ 4 سٹار کو ہم لیتے ہیں. کیونکہ یہ کوشچن اکثر ہوتا ہے کہ جی یہ باقی کچھ سٹار کا آپ نے نام نہیں لیا تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوتے. حالانکہ دنیا میں سارے سٹارز 12 کے 12, ہر انسان کو اللہ نے کامیاب, جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا کہ اللہ موقع دیتا ہے سب کو دیتا ہے. کچھ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور کچھ ضائع کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اور جنہوں نے نہیں کیے کیا وہ برابر ہو جائیں گے. جنہوں نے یوٹیلائز کی ہیں ان آپشنز کو جو اللہ نے دی تھیں, اور جنہوں نے ان آپشنز کو ضائع کیا کیا وہ برابر ہو جائیں گے. ہم یہ جو کرنا ہے جو ہے نا کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ کرتے ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ ان سٹارز میں کامیاب ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے اندر یہی کیپیسٹی 100% میں نہیں ہوتی, 100% میں یقیناً نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا نام, والدہ کا نام, سن سائن, مون سائن, ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ میٹرز اے لاٹ. اب اگر یہ ان لوگوں کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں تو وہ ہوتے کیا ہے کہ اگر ہم 100 بندے کو چیک کرتے ہیں یا 100 بندے کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو اگر اس میں سے 60 یا 65 یا 70 لوگ ایک طرف ہیں تو ہم اس سٹار کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے سٹار میں اگر فرض کیا کہ 40 45 50% کامیاب ہے, حتیٰ کہ ان کی کامیابی ان کی 75 کی کامیابی سے ان 50 لوگوں کی کامیابی بہت زیادہ ہے, پھر بھی ہم اس کو کنسیڈر کیوں نہیں کریں گے کہ ان کی پرسنٹیج, ان کی ریشو کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں اگر آپ ٹاپ 10 جو ہے وہ لوگوں کو, دنیا کے جو ٹاپ 10 جو ہے ملینئر یا بلینئرز کو گنے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10-12 لوگ 10-12 سٹارز کے ہوں, ایک سٹار کے نہ ہوں, 2 سٹارز کے نہ ہوں, 10-12 کے ہوں. تو وہ ہم اس کے اوپر, اس بیس کے اوپر کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ دنیا میں یہ لوگ موجود ہیں. ہم یہ اس کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ منوا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں. تو یہ جو ہے یہ 4 سٹار جن کا میں نے ذکر کیا, یہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں. اور اصل طاقت سیدھی سی ہے, وہ ہے اللہ. اور جس کی پنجابی دے کہندے نے کہ جدی کنڈ تے اللہ ہاتھ رکھ دے انہوں پھر کوئی ڈگا ہی نہیں سکتا. واہ جی واہ. تو اصل کہانی یہ ہے کہ سٹارز اور یہ انرجیز اور زوڈک سائنسز یہ صرف اور صرف اللہ کی ول کا نام ہے. جب اللہ نے کن کہہ کہ یہ کائنات رواں کی تھی تو کن سے ہی اس علم کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اس کن سے ہی جو ہے یہ 12 بروج اور یہ پوری یونیورس اور یہ سارا سٹار اور یہ بنے تھے نا, تو اس کن کا ہی نتیجہ ہے. تو بس اللہ کے اشارے کا نام ہے یہ زوڈک سائنسز. اب ہم اس سے استفادہ کریں یا نہ کریں, کوئی مانے یا نہ مانے, اس کے ہونے پہ تو فرق نہیں پڑتا. اب ساری دنیا کہے کہ جی ہم سورج کو نہیں مانتے, تو سورج نے تو نکلنا ہے, اس نے تو بتانا ہے اپنا آپ کہ میں ہوں. بالکل, بہت اچھی مثال بھی دیتے ہیں سید عطا جعفری صاحب. ناظرین, اور اسکرین پہ نمبر جو آ رہا ہے وہ شاہ جی کا نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جو لوگ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا نمبر ہے, آپ ان سے اپوائنٹمنٹ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بہت زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے, اور زوڈیک سائن کے حوالے سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں جعفری صاحب. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سر آپ کو مزید کامیابی دے, اور کیونکہ لوگ بہت آپ سے پیار کرتے ہیں, کمنٹ میں لوگ بتاتے ہیں. یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے, اور میں سچی بات ہے کہ میرے پیر زمین پہ رہیں تو میں اپنی اوقات میں ہی اچھا ہوں. مجھے اپنا